آئے ہیں ایک نئی کہانی جس کا نام ہے ہاتھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بہت اچھی سٹوری۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن ابرہہ نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی۔ اس کا پورا نام ابراہیم تھا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا کلیس تعمیر کرایا۔ اس گرجا کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بگاڑ لیا، یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری اور مشقت کراتا، مگر ان کو اس کا معاوضہ نہ دیتا۔ جو اس سے انکار کرتا، حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، بھوکا پیاسا رکھتے، قید میں ڈالتے۔ آخر کار گرجا تیار ہو گیا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ مختلف ملکوں، شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے، وہ سب لوگ مکہ کی بجائے صنعاء آئیں اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ گرجا پر چڑھائیں، تاکہ وہ تمام مال و دولت اس کے ہاتھ آئے۔ اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکے کو جو عزت کا نمایاں مقام حاصل ہے، وہ مقام اس گرجا کی وجہ سے صنعاء کو مل جائے۔ گرجا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوشش شروع کر دی۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابرہہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی، جس میں تربیت یافتہ جنگجو ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے گرجا میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا۔ ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو گرا دینے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ چند عرب سرداروں نے ابرہہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ کعبے کو گرا دینے کے اپنے ارادے سے باز آ جائے تو وہ اپنی 1/3 یعنی کل دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کر دینے کو تیار ہیں، مگر وہ نہ مانا اور اپنے ناپاک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ابرہہ کا لشکر صنعاء سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابرہہ نے اپنے فوج کے ایک حبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکے کے قریب جا کر چھاپہ مار کارروائی کرے اور وہاں کی سن کن بھی لائے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں چڑھنے والے اونٹوں اور بیر بکریوں میں 200 اونٹ قریش قبیلے کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اسود ان تمام مویشیوں کو ہانک کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ چونکہ ابرہہ کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو آگاہ کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ابرہہ کا ایک قاصدان ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم میں مکہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا تو قاصد نے
ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے حاکم ابرہہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف کعبہ ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ و مامون رہو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو خود ہی کر لے گا۔ تو پیارے بچوں، قاصد عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کی خدمت میں پہنچا۔ عبد المطلب ایک وجیحہ اور باوقار انسان تھے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے ابرہہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی اس کے اونٹ لائے ہیں اور وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا، عبد المطلب، میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے اور اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس لیے تم سے بات کی۔ اس طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابرہہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھی تباہی سے کون بچا سکے گا؟ اب میرے ہاتھوں اس کعبہ کو کون بچا سکتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبہ کا رب جانے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس تلوا دیے اور ان کے ساتھ مکہ لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور ان کی زنجیر پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب آ سکتی ہے اور نہ ان کی کوئی تدبیر، اور اگر تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کر دے تو پھر ہم کون ہیں تیری مرضی میں داخل دینے والے؟ تو جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑیوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لی۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف سے بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ کے اور بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کے کول نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان، وہ پتھر جس پر گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر زمین کر دیتے اور ان کے اعضاء فوری ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ محرم 571 عیسوی میں پیش آیا۔ عربوں نے اس کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی سورۃ الفیل میں بیان کیا ہے۔ اور پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے،
اس کے سامنے کسی بادشاہ، سپہ سالار اور کوئی سی بھی بڑی طاقت اور اس کی جنگی ساز و سامان کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا میں سب سے مقدس مقام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جس چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو، ناممکن ہے کہ اس کی مرجو منشا کے خلاف دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی معمولی نقصان بھی پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ یوں ہیکل ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کے ذریعے